اس خطے میں سب سے پہلے کون آیا تھا اور اس خطے کی سب سے پرانی شکل کیا تھی؟ 65 ملین سال پہلے آ کے انڈین سب کانٹیننٹل پلیٹ ہے وہ سینٹرل ایشیاٹک پلیٹ کے ساتھ ٹکرائی اور یہ پہاڑ بنے اور یہ دریا اس طرح سے بہنا شروع ہوئے، تو تب سے یہ دھرتی اس طرح 60 ملین سال تو اسے ہو گئے۔ یہ جو ہومو سیپینز یہاں پہ جو آئے ہیں، جو آپ ہم ہیں، ہمارے پرکھے وہ افریقہ سے نکل کے جب تقریباً 80-90 ہزار سال پہلے وہ چلے تو وہ پھر گھومتے پھرتے ہوئے یہاں کوئی 50 ہزار سال پہلے آ گئے۔ نیانڈرٹال کے ساتھ ہومو سیپینز کی شادیاں، انہوں نے آپس میں بچے بھی پیدا کیے۔ میری بہن نے اپنا ڈی این اے کرایا تو پتہ چلا کہ 40 ہزار سال پہلے ہماری کسی عورت نے ایک نیانڈرٹال بلڈ حاصل کیا۔ ہمارے اندر نیانڈرٹال بلڈ ہے۔ جو اس خطے کے لوگ ہیں وہ اصل میں ہیں کون؟ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ترک سے تھا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ اس کو پوچھو عرب سے آیا ہوا ہے۔ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کلیم کرتے ہیں کہ عرب ہیں، ڈی این اے کراتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو نارتھ انڈین، ساؤتھ انڈین ادھر کے لوکلی لوگ ہیں، آئے تو باہر سے تھے ایرینز، وہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ ہم ازبکستان سے 4,500 سال پہلے آئے، کازخستان سے آئے، کہاں سے آئے، ہم سارے وہ ہیں۔ بادشاہ تو بہت سارے آئے ہیں، تو کن کا دور سب سے زیادہ مشکل تھا؟ پرتھوی راج چوہان نے جو شکست دی شہاب الدین غوری کو، ہمارے یہاں راجپوتوں کا لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پیچھے جا کے نہیں مارتے تھے، جب دشمن کے پیر اکھڑ جاتے تھے نا، یہ رک جاتے تھے۔ کسی راجا کی، الیگزینڈر کی کسی ہسٹری میں اتنی تعریف نہیں ہے جتنی راجا پوروا کی ہے، اس کی دلیری کی، اس کی مردانگی کی۔ اسلام کیا ترک لے کے آئے تھے؟ ترک تو جانگلی تھے، یہ تو بندے مارنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے شروع کیے۔ علی حجویری آئے، انہوں نے اسلام پھیلایا۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ سلمان رشید موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آج ہم لوگ ہسٹری پہ بات کریں گے۔ سوال تو بہت سارے ہیں لیکن پنجاب اٹ سیلف ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اس میں ہم کافی زیادہ سوال کریں گے آپ سے، اور ہسٹری کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہسٹری آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ نے دیکھی ہے ہسٹری، آپ نے لکھی ہے ہسٹری۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پنجاب کی اصل تہذیب کی بنیاد تھی، اس کا کانسیپٹ سپتا سدھو سے ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ دیکھیے وہ باہر سے آنے والے تو بہت آئے، لیکن اس سے پہلے یہاں ہڑپا آباد تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اور موئنجو دڑو وہ سندھو گھاٹی کی شہر تھے، ان کی اپنی ایک تہذیب تھی، ان کی اپنی زبان تھی، وہ لکھتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اور وہ ایک انورڈ لکنگ لوگ نہیں تھے، وہ بڑی بڑی دور تک جاتے تھے۔ مطلب میسوپوٹیمیا میں، عراق میں سارگون ایک بادشاہ گزرا کوئی 2200 سال قبل مسیح میں، اس کی ایک بہت بڑی یہ پھڑ تھی کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جہاں پہ ملوحہ کی کشتیاں بھی لنگر انداز آ کے ہوتی ہیں، یعنی ملوحہ سندھ کو کہتے تھے، سندھو کی گھاٹی کو۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک انورڈ لکنگ کوئی معاشرہ نہیں تھا، یہ بڑا کاسموپولیٹن معاشرہ تھا ہمیشہ سے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خطے میں سب سے پہلے کون آیا تھا اور اس خطے کی سب سے پرانی شکل کیا تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو پروٹو ہیومنز تھے، یہاں سے جو ہڈیاں ملی ہیں آسٹریلوپیتھیکس پنجابیکس اسے کہتے ہیں، یعنی وہ 30 ملین سال پرانی ہے شاید، یہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پروٹو ہیومنز رہتے تھے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ ڈیولپ ہوتے گئے۔ یہ جو ہومو سیپینز یہاں پہ جو آئے ہیں، جو آپ ہم ہیں، ہمارے پرکھے وہ افریقہ سے نکل کے جب تقریباً 80-90 ہزار سال پہلے وہ چلے تو وہ پھر گھومتے پھرتے ہوئے یہاں کوئی 50 ہزار سال پہلے آ گئے، اور یہاں پہ اگر نیانڈرٹال انسان پہلے رہ رہے تھے یا
क्रोमानियों रह रहे थे, प्रोटो ह्यूमंस, तो उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड थे और वो ज़रा कम डेवलप्ड थे. वैसे नियांडरटाल के साथ होमो सेपियंस की शादियां, इन्होंने आपस में बच्चे भी पैदा किए. मेरी बहन ने अपना डीएनए कराया तो पता चला कि 40,000 साल पहले हमारी किसी औरत ने एक नियांडरटाल ब्लड हासिल किया. हमारे अंदर नियांडरटाल ब्लड है, खून भी है. अगर मैं बंदर की तरह चलना शुरू हो जाए तो आप हैरान ना हो. वैसे मैं इसका बड़ा मजाक करता हूँ कि पता नहीं केड़ी सी जड़ी भज गई किसी नियांडरटाल नाल. तो सब किस्म की कौमें रही. हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पहले कुछ नहीं था. और ये दरिया कब से बह रहे हैं? जब 60 मिलियन साल पहले, 65 मिलियन साल पहले आके इंडियन जो सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो सेंट्रल एशियाटिक प्लेट के साथ टकराई और ये पहाड़ बने और ये दरिया इस तरह से बहना शुरू हुए. तो तब से ये धरती इस तरह 60 मिलियन साल तो इसे हो गए हैं. ठीक. अच्छा, जो पहले की सिविलाइजेशन थी, वर दे एजुकेटेड? कि मतलब जो रिसर्च वर्क चल रहा था वहाँ पे, तो उनकी जो चीज़ें मिली थी रिसर्च करते हुए, उनके ऊपर काफ़ी लैंग्वेजेस लिखी हुई थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी. तो क्या वहाँ पे एजुकेशन का कुछ था या फिर वो ज़हीन इतने थे कि वो देखें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और ये जो हैं हमें वहाँ से टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे मिले हैं. हम उनको डिसाइफर आज तक नहीं कर सके. वो अब एक फिनलैंड के प्रोफेसर हैं, वो लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं. कुछ कोशिश की है, कोई एक दो लफ्ज़ वो पकड़ पाए हैं. टेक्स्ट तभी आप उसको डिसाइफर कर सकते हैं कि जब आपको उसके दो इबारतें मिल जाएं. एक किसी पहचानी टेक्स्ट के अंदर और एक अननोन टेक्स्ट के अंदर, तो आप उनको जोड़ के कर सकते हैं. जैसे रशीदा में इजिप्ट में रोसेटा स्टोन मिला तो उस पे इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स थी, उस पे मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी और उसमें ग्रीक थी. वो तो 3,500 साल 4,000 साल पुराना है वो पत्थर, 3,500 साल पुराना या 3,000 साल पुराना. वो ग्रीक वही लिखते हैं जैसे आज लिखी हुई है. वो ग्रीक से उन्होंने फिर हिसाब लगा के तो वो दोनों स्क्रिप्ट्स पढ़ ली. हमें अपनी जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है उसके साथ कोई मिलती जुलती स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिली, इसलिए हम ये नहीं कह सकते. लिखते ज़रूर थे ठीक वो. और जैसे वहाँ पे मेसोपोटामिया में, इराक में, वो जो कुछ भी है पूरी किताबें हमें मिली हैं. यानी गिलगामेश की दास्तान, हम्मुरबी की वो किताब पीछे आपके रखी हुई है, वो जो उसने वो कोड ऑफ एथिक्स लिख दिया था, वो पूरी किताब, वो सब कुछ पत्थर उन्होंने मिट्टी पे लिख के उसको पका दिया, वो ईंट बन जाती थी. वो 4,000 साल हो गए हैं, वो ख़राब ही नहीं हुई. हमारे यहाँ वो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं. और जहाँ तक टैक्सला का है, टैक्सला में तो यानी सब कॉन्टिनेंट की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो 800 कबल मसीह के अंदर से चल रही थी. ठीक है. ये बड़ा पढ़ा लिखा शहर था टैक्सला. नालंदा दूसरा शहर था उधर अपना बिहार के अंदर. ठीक है. अच्छा, जैसे हड़प्पा का और टैक्सला का इन्होंने नक्शा बनाया हुआ था, तो क्या ये ज़हानत उनकी ऐसी थी कि उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ था कि अगर बारिश का पानी भी आएगा तो वो किस तरह गलियों से होके, और उन्होंने छोटी छोटी नालियाँ बनाई हुई थी गलियों में, तो उनसे होके गुजर के जाएगा, क्योंकि उस तरह का अभी तक निज़ाम कहीं और बना नहीं था. तो क्या वो सबसे ज़्यादा जो थी सिविलाइज्ड थी? हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर आप बात करें तो वो तो इतने सिविलाइज थे कि वो आप देख लीजिए उनका, आप पाशी वो क्या कहते हैं, शहर के अंदर वाटर सप्लाई, शहर से पानी निकालने का सिस्टम. एक आबादी है कराची में, अलाडिनो की आबादी अभी मिली है
وہ موئنجو سے بھی کچھ 600-700 سال پرانی ہے. وہاں پہ آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ کتنے سائنٹیفک لوگ تھے. وہ کنویں اس طرح کے بناتے تھے کہ کنواں نیچے سے چوڑا ہے نا تو اوپر لا کے اس کو پتلا کرتے تھے کہ وہ ہائیڈروگرافک پریشر سے پانی باہر نکل آئے. اچھا کنویں کا کانسیپٹ وہاں سے آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ویسے دیکھیں پانی بھی ٹھنڈا رہتا تھا وہاں پہ. ہاں صحیح ہے. بالکل. اور ساتھ میں ہم لوگوں نے انڈس ویلی کا بھی ذکر کیا ہے, تو انڈس ویلی کا کولیپس کیسے ہوا تھا؟ یہ فلڈنگ سے ہوا. یہ جو ہے نا کہ جی مطلب ریور شفٹ کا اس میں کچھ تھا, ریور شفٹ کا تھا اس میں کچھ. ہڑپا تو راوی چھوڑ گیا ہڑپا کو تو وہ ختم ہو گیا. موئنجو دڑو جو ہے اس میں فلڈنگ کی وجہ سے خرابہ ہوا, کیونکہ آپ موئنجو دڑو میں دیکھیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ پہلے کے جو گھر ہیں وہ بڑی ان کی اعلیٰ قسم کی کنسٹرکشن ہے, اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ گھٹیا کنسٹرکشن ہو رہی ہے. پتہ یہ لگتا ہے کہ جو امیر لوگ تھے شہر کے وہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے. فلڈنگ ہو رہی ہے, وہ ثبوت ملتا ہے وہاں پہ فلڈنگ کا, آپ کو سلٹ مل جاتی ہے. اور جو ہمارے جیسے ہماتڑ تھے وہ وہاں پہ جو رہ رہے تھے تو وہ بیچارے اب جیسا کوئی ہوا کچا پکا سا مکان بنا لیا, اور پھر وہ ایونچولی وہ شفٹ ہو گئے, وہ بھی چلے گئے بار بار کے سیلابوں کی وجہ سے. اچھا پنجاب کا ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو ابن بطوطہ ہے ان کی لکھت سے یہ ورڈ سامنے آیا تھا, تو اس سے پہلے بھی پنجاب کا کوئی نام تھا؟ واہی کرنے والے لوگ, ہل چلانے والے لوگ, واہیک. ہمارے دوست مشتاق صوفی نے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے, اور میں وہ تو کٹنگز کے زمانے کا آدمی ہوں نا, تو میرے پاس وہ کٹنگ رکھی ہوئی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ پہلی بار بنجاب جو ہے وہ ابن بطوطہ نے استعمال کیا. اچھا لیکن اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ 5 دریاؤں سے مل کے بنا تھا, مطلب 5 دریاؤں کا لینڈ تھا. کہیں کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 دریا تھے, تو یہ ذرا بتائیں, کلیئر کریں. اگر آپ رگ وید پڑھیں نا تو اس میں جو وہ دریا گنتے ہیں نا, تو کورم ندی جو پاڑا چنار سے بہتی ہوئی آ کے سندھو میں گرتی ہے, سوات, ستلج ادھر سے گنتے ہیں, ستلج جیلم, چناب, راوی, بیاس, ستلج, 7 ندیاں یہ ہو گئیں. ایک ندی وہ اور بھی گنتے ہیں, وہ کابل جو آ کے اس میں مطلب 8 ٹوٹل تھی. 8 تھی. ٹھیک ہے. راوی کا نام پہلے کچھ اور تھا, ایراوتی. تو وہ ایراوتی سے راوی کیسے بنا؟ کثرت استعمال سے بگڑ جاتے ہیں. جیسے چناب کا جو کلاسیکل زمانے میں نام تھا وہ اسکنی تھا, کالا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اسے چندر بھاگ بھی کہتے تھے, تو یعنی چاند سے آیا ہوا دریا, تو اس سے چن آب بن گیا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا آپ نے نا الیگزینڈر پہ بھی بہت ریسرچ کیا, اس پہ بہت کام کیا ہے. اس میں راجہ پورس کی بھی ساتھ میں بہت بڑا کردار ہے, تو ان کے بارے میں بتائیے گا. ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے کبھی راجہ پوروا کو اپنا ہیرو مانا ہی نہیں, وہ کیونکہ وہ کافر تھا. وہ لیکن ایسے کہ جیسے سکندر بڑا پکا اہل اسلام کا ہیرو تھا, وہ مجھے بتایا گیا کہ سکندر اعظم بڑا بڑا مسلمان ہیرو سی. الیگزینڈر کی 11 سال کی کیمپینز تھیں جو کہ یورپ سے شروع ہوئی تھیں, ایلیریا سے جو بلغیریا شام جس میں ہے اب, اور یہ سارا وہ مڈل ایسٹ میں بیروت, یہ اپنا لبنان, ایجپٹ, پھر سیریا, پھر ایران, ازبیکستان, پھر یہاں پہنچا. 11 سال کی کیمپینز کے اندر کسی راجہ کی, الیگزینڈر کی کسی ہسٹری میں اتنی تعریف نہیں ہے جتنی راجہ پوروا کی ہے. اس کی دلیری کی, اس کی مردانگی کی, اور اس کے قد کاٹ کی. بقول آریان کے جو الیگزینڈر کا جو سب سے مستند ہم ہسٹورین مانتے ہیں, اس کے مطابق تو وہ کوئی 7 فٹ اونچا آدمی تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو سکندر تھا وہ اصل ہیرو نہیں ہے, راجہ پورس اصل ہیرو ہے,
تو پھر لوگوں میں اس چیز کی کیوں نہیں، مطلب جیسے آپ نے ابھی بتایا، تو لوگوں کو اس چیز کا کیوں نہیں پتا کہ پورس جو تھے وہ تھے اصل ہیرو؟ میرا خیال ہے الیگزینڈر کو لارجر دین لائف جو اس کا مینوفیکچر کیا گیا نا، وہ انگریزوں نے کیا. انگریزوں کے پاس تو اس سے پہلے کون سا ہیرو تھا؟ ٹھیک ہے، یورپینس کے پاس تو ایسا کوئی ہیرو نہیں تھا. تو یہ کہیں آ کے مڈل ایجز میں جب لوگ پڑھنا لکھنا شروع ہوئے تو انہوں نے الیگزینڈر کو یہ لارجر دین لائف ایک کیریکٹر بنا لیا، اور ہر کوئی جو تھا وہ اس کے آگے نیچا تھا. لیکن اگر آپ آریان کی ہسٹری پڑھتے ہیں یا پلوٹارک بھی پڑھیں، اس میں بھی راجا پوروا کا بڑا پازیٹیو وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے بادشاہ تو بہت سارے آئے ہیں، تو کن کا دور سب سے زیادہ مشکل تھا؟ کس کا دور سب سے زیادہ مشکل تھا؟ جس نے ٹف ٹائم دیا سب کو. دیکھیے وہ ایک تو پوروا نے الیگزینڈر کو ٹف ٹائم دیا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی بیاس پہ جا کے بغاوت بھی ہو گئی الیگزینڈر کی فوج میں. پھر پرتھوی راج چوہان نے جو شکست دی اس کو، شہاب الدین غوری کو، تو وہ بڑی بری شکست دی. لیکن وہ اس میں پھر اگلی بار مار کیوں کھا گیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں راجپوتوں کا لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پیچھے جا کے نہیں مارتے تھے. جب دشمن کے پیر اکھڑ جاتے تھے نا، یہ رک جاتے تھے. اچھا. کہ دیکھتے ہیں پھر آتا ہے، اگر نہیں آتا تو پیچھے جا کے مارنے کا رواج نہیں تھا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، اوکے. وہ سیکھ کے آئے اگلے سال کہ اچھا یہ ہے ان کے یہاں، تو اب سیدھا کرتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ جو الیگزینڈر تھا نہ وہ مسلمان تھا نہ پورس مسلمان تھے، تو پہلے کون سا ریلیجن تھا اور پھر اسلام کب اس خطے میں داخل ہوا؟ راجا پوروا کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدھسٹ تھا یا ہندو. الیگزینڈر تو اپنی وہی گریک پینتھین جو تھا اس کو مانتا تھا. وہ تو یہ بھی مانتا تھا کہ زوس جو سب سے بڑا دیوتا ہے یونان کا، اس کی ماں نے اسے پکا کیا ہوا تھا کہ تو زوس کی اولاد ہے، فلپ کی اولاد نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ تو ان کو پکا مانتا تھا. لیکن الیگزینڈر میں یہ تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا وہ مذہب کے خلاف نہیں ہوتا تھا. مثلاً وہ جب ایجپٹ میں وہ ٹیمپل آف ایمون میں پہنچا تو وہ جا کے اس نے وہاں پہ بھی دعا کی. وہ جب یہاں فارس میں آیا تو اس نے فارس کے دیوتاؤں سے بھی دعا کی. اور جب ٹیکسلا میں آیا تو اس نے ہمارے جو فلسفی تھے، بڑے جو بدھسٹ فلسفی تھے، ان کو بلا کے بھی ان سے وہ کیا. ناردرن انڈیا میں ہمارے یہاں پنجاب ترک لے کے آئے تھے 10ویں صدی کے اندر. صحیح. مطلب الیگزینڈر نے کبھی بھی ریلیجن کسی کے بھی خلاف کچھ نہیں، اس کا بالکل یہ نہیں تھا. وہ سب مذہبوں کو ایکسیپٹ کر لیتا تھا. اور کوئی اس نے کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ جی اس کو مار دو کہ اس کا مذہب کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کیا ترک لے کے آئے تھے؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی آئے. ترک تو جانگلی تھے بالکل. لیکن جیسے علی حجویری آئے، اس طرح کے جو اور بزرگ لوگ اس زمانے میں آئے، انہوں نے اسلام پھیلایا. وہاں سندھ میں محمد بن قاسم کے ساتھ ہم سے پہلے آ چکا تھا 711 کے اندر اسلام. اچھا، ویسے آرینس کی اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو وہ کیا پاورفل تھے سب سے زیادہ؟ کیونکہ کہا جاتا ہے ان کے پاس ہورسز تھے اور ان کے پاس ہتھیار تھے، تو کیا وہ سب سے پاورفل تھے؟ دیکھیے وہ تو آیا آج سے تقریباً 5000 سال پہلے. گھوڑا ان کے پاس ضرور تھا، لیکن گھوڑا ہمارے پاس بھی تھا. گھوڑا 5,500 سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ ہو چکا تھا اور ہر جگہ استعمال ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ بیل گاڑیاں بھی ہوتی تھیں اور وہ پورا ایک اجڑ کے طور پہ حرکت میں کرتے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہ، جو میری سمجھ میں ہے، انہوں نے آ کے یہاں پہ یہ قتل و غارت گری اور مار پیٹ نہیں کی تھی. وہ اسیملیٹ ہوئے تھے. انہوں نے اس طرح کی سویلائزیشن پہلے نہیں دیکھی تھی جیسے ہڑپا یا موہنجو دڑو تھی. وہ ایک لائن پکڑ لی مارٹیمر ویلر نے کہ رگ وید میں کہیں یہ لکھا ہے لائک اندر who destroys forts as age rends a garment، کہ اندر جو قلعے ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے
پرانا ہونے کے بعد کپڑا پھٹ جاتا ہے. یہ ایک لائن پکڑ کے آپ نے یہ بنا لیا کہ جی وہ انہوں نے آ کے قتل و غارت گری کی. اگر وہ قتل و غارت گری کرتے نا تو شیو کی شکل کوئی اور ہوتی. شیو ہمارے یہاں جس صورت میں یہ اپنا پوجا کرتے ہیں آج کل ہمارے یہ دیوان لوگ، شیو کی وہ صورت آپ کو موئنجو دڑو کی سیلز پر سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. مارک کنویا کی کتاب جو ہے سٹیز آف دا انڈس ویلی، اس کے کور کے اوپر وہ تصویر ہے کہ چونکڑی مار کے وہ سٹول کے اوپر بیٹھا ہوا، پیپل کا پیڑ ہے اوپر اور جنگلی جانور بھی ہیں. شیو پروٹوٹائپ ہے شیو کا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ بندر تو ہوتا ہی نہیں تھا سینٹرل ایشیا میں، تو آ کے ہنومان انہوں نے جو اپنے دیوتا بنائے تو ہنومان کو تو انہوں نے یہیں آ کے دیکھا نا، تو اسیملیٹ ہوئے تھے وہ، ایسی کو قتل و غارت گری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہندو مذہب شروع سے ہی تھا؟ ہم اسے ہندو نہیں کہہ سکتے، اس کی کوئی اور فارم ہوگی. وہ جب بعد میں یہ لوگ آئے اور یہ سارے یہ گڑمڑ ہوا تو پھر یہ جو ویدائیں لکھی گئیں تو وہ مذہب نے شکل حاصل کرنی شروع کی. اور ویدائیں تو 4000 سال پرانی ہیں، ویدک کلچر 3000 سال. وہ تو پھر کتنا مذہب بدلی ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے سلطنت بدلتی گئی، حکومتیں ٹوٹتی گئیں، ٹوٹل کتنے اس خطے میں مذہب جو تھے وہ پائے گئے؟ الیگزینڈر کا جو جنرل تھا نا نیارکس، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ٹیکسلا میں جب وہ تھے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹیکسلا کے اندر 3 مذہب ہیں. یا وہ لفظ جو استعمال کرتا ہے وہ برہمن، فالوورز آف دا بودا، بدھزم. اور کہتا ہے پھر ایک تیسرے لوگ ہیں جو اپنے مردوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جنگلی جانور کھائیں، یعنی زرتشتی، زورواسٹرینز، فائر ورشپرز جو تھے، جو پارسی لوگ بھی کرتے ہیں، وہ ٹاور آف سائلنس پہ رکھ دیتے ہیں کہ چیلیں کوے لاش کھا جائیں. جی. تو 3 مذہب یہاں پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ اب یہ جو آپ نے بدھ مذہب کی بات کی ہے، تو انہوں نے آ کے تھوڑا پیس پھیلایا تھا کہ جو جنگ ہے، لڑائی ہے، اس سے وہ ریس کیا جائے. وہ تو بالکل ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے نا. وہ تو کہتے تھے کہ وہ جیسے اب جینزم بھی اسی میں سے ڈرائیو ہوا، وہ بدھسٹ لوگ جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ بالکل ہی امن شانتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ جو ہم تھے نا، ہمارے پرکھے جو تھے، ان کو یہ زیادہ تکلیف رہتی تھی. وہ یہ مطلب ایک تو یہ تھا نا کہ اگر آپ کی فصل فیل ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، تو آپ کہتے تھے یار وہ ادھر زیادہ بارش ہوئی تھی، چلو چل کے لوٹ مار کر آئیں. وہاں جا کے لوٹ مار کرتے تھے. یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کون سی ایسی بڑی پرسنالٹیز تھیں جو اسٹینڈ آؤٹ کی پنجاب میں؟ ایک تو راجہ پوروا. پھر اگر آپ تھوڑا آگے آئیں تو میں تو ان کو، میرا وہ ہیرو ہے پنڈت اپنا چانکیہ. اچھا ٹھیک. جس نے ارتھ شاستر لکھی. اور پھر چندرگپت موریہ، وہ بھی پنجابی تھے، چندرگپت موریہ بھی. پھر ویاس جس نے مہا بھارت لکھی. یہ سارے ٹیکسلا کے رہنے والے لوگ تھے، یا پڑھے لکھے ٹیکسلا کے تھے، یہاں کے لوگ تھے. یہ بہت بڑے لوگ تھے، بڑی مطلب انٹلیکچوئل لوگ تھے. راجہ سلواہن تھا سیالکوٹ کا راجہ. ٹھیک ہے. پھر آپ اگر اور آگے آئیں تو راجہ رسالو، سلوان کا دوسرا بیٹا راجہ رسالو بہت بڑا تھا. اچھا سر، ڈی این اے پہ بھی ایک بک ریسرچ کی گئی تھی، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس خطے کے لوگ ہیں وہ اصل میں ہیں کون؟ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ترک سے تھا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو ایکچوئل میں ہیں کہاں سے ہم یہیں کے ہیں. یہ جو بنایا ہوا ہے نا جی ہم نے کہ میں عرب سے آیا ہوں، جس کو پوچھو عرب سے آیا ہوا ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کلیم کرتے ہیں کہ عرب ہیں،
جب ڈی این اے کراتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو نارتھ انڈین ساؤتھ انڈین ادھر کے لوکلی لوگ ہیں. تو یہ جو مائیگریشن ہوئی تھی انڈو ایرین مائیگریشن, آریا لوگ یہاں پہ آئے تھے. انڈیا والے نہیں مانتے, اگر کوئی سن رہا ہوگا نا تو وہ پاگل ہو جائے گا غصے سے. تو وہ آئے تو باہر سے تھے ایرینز, وہ ہم انہی کی اولاد ہیں. ہم ازبکستان سے آج سے 4,500 سال پہلے آئے, قازقستان سے آئے, کہاں سے آئے, ہم سارے وہ ہیں. وہ خواہ جاٹ ہے, راجپوت ہے, گجر ہے, جو بھی ہے, وہ سارے کے سارے ہم یہیں کے لوگ ہیں. کسی میں عرب خون ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ 13ویں صدی تک ملتان میں عربوں کی تھی سرداری. پھر محمد بن قاسم کی فوج میں بھی آئے, کچھ نے شادی رہ بھی گئے ہوں گے, کچھ نے شادیاں بھی کی ہوں گی, مطلب الور تک, روڑی تک پہنچ گئے عرب, ملتان تک آ گئے عرب. محمد بن قاسم انہیں ملتان تک لے کے آیا, تو کوئی شادیاں نہیں کی ہوں گی, پھر ریپ بھی ہوا ہوگا. تو عرب خون ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے, یہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرتی ہے, ان کے اس میں ہے کہ 11 مختلف سٹرینز ہیں عرب خون کے یہاں پہ. تو عرب خون بھی ہوگا, لیکن یہ اپنے آپ کو ہر کوئی جو اٹھ کے عرب بنائے پھر رہا ہے نا, ان کو میں سب کو جانتا ہوں, بہت ساروں کو, وہ سارے کے سارے لوکل ہی نکل رہے ہیں. اچھا, ویسے اگر دیکھا جائے اب کا پنجاب, کیونکہ کافی زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے, سویلائزڈ ہو گیا, اب کے پنجاب میں اور پہلے کے پنجاب میں کیا فرق ہے؟ پہلے کے پنجاب, میں آپ کو ایک مثال پھر نیارکس کی دوں گا. دیکھیے 2300 سال ہو گئے ہیں اس بات کو جب الیگزینڈر ٹیکسلا میں آیا تھا. نیارکس کہتا ہے کہ 3 قسم کے مذہب رہتے ہیں یہاں پہ ٹیکسلا میں, اور پیچھے بھی وہ یہی دیکھتے آ رہے تھے. یعنی سوات میں بھی بدھسٹ بھی تھے, ہندو بھی تھے, زرتشتی بھی تھے, لیکن یہاں پہ وہ چونکہ ذرا لمبا رہے تو وہ اس کی کمنٹری ذرا زیادہ لمبی ہے. 2-3 ہفتے رکے ٹیکسلا میں. وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے مذہب کی بنیاد پہ, اور کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ جب کبھی کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے ٹیکسلا کے اندر, تو کوئی وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے, اور نہ ہی کوئی وہ گواہ رکھتے ہیں, اور نہ ہی ٹیکسلا کی کورٹس کے اندر فراڈ کا کوئی کیس ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب ہم یہ گھر چھوڑ سے نکل کے جاتے ہیں تو تالا والا کوئی نہیں لگاتے, وہ کواڑ بند کیا چلے گئے, کوئی چوری چکاری نہیں تھی. پھر ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا. سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی, اتفاق سے رہتے تھے, تو بعد میں جو لڑائیاں شروع ہوئی وہ کسی ریلیجن کی بنیاد پہ شروع ہوئی؟ یہ جو ترک خاص طور پہ تھے, یہ ذرا وہی قوم ہے نا, جنگجو سی قوم ہے. تو یہ آ کے انہوں نے زبردستی سے ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ یہ کتابیں پڑھیں, جیسے یہ تاریخ فیروز شاہ تغلق کی, یا تاریخ مبارک شاہی, یا طبقات ناصری, تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ وائلنٹلی کنورٹ کرتے تھے. عام بندہ کنورٹ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. سندھ میں البتہ یہ ہوا تھا کہ وہ چونکہ پاپولیشن جو تھی وہ بدھسٹ تھی, اور جو بادشاہ تھا وہ براہمن تھا. راجہ ڈاہر چچ کی اولاد جو تھا وہ براہمن تھا, پاپولیشن بدھسٹ تھی. تو شاید وہاں پہ تھوڑی وہ فرکشن ہو رولر اور رعایا کے بیچ میں. لیکن اور یہ جب انہوں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ زبردستی کی ایسے کوئی نہیں ہے, مارے بہت عربوں نے, وہاں بھی آ کے بندے بڑے مارے. ٹیکسلا کے اندر, ٹیکسلا کہہ رہا ہوں, دیبل کے اندر, بھمبور کے جو کھنڈرات ہیں وہاں بڑے بندے مارے, آگے پیچھے بہت مارے. یہ جو تھے ترک, یہ تو بندے مارنے ہی آئے ہوئے تھے نا. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بندے مارنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے شروع کیے. اور اگر آپ مزید آگے آ جائیں کہ پھر یہ ہندو سکھ, یعنی ہندو سکھ ایک سائڈ پہ اور مسلمان ایک سائڈ پہ, یہ انگریزوں کی کارستانی ہے. اچھا, میں یہی پوچھنے کی تھی کہ اگر زیادہ دور ہم نہیں جاتے تو 1947 سے پہلے
جب بر صغیر پاک و ہند ایک تھے تب کیسا تھا پنجاب؟ تب مثلا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اگر آپ وقت کی بات کر لیں تو مہاراجہ کے پاس ان کے ایک جو پرائم منسٹر تھا وہ فقیر عزیز الدین تھا، مسلمان تھا. گوبند گڑھ کا جو گورنر تھا وہ فقیر عزیز الدین کا چھوٹا بھائی تھا، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. 3 تو بڑے آدمی جو تھے وہ فقیر فیملی کے تھے، ٹھیک ہے جی. اور آرٹلری کا ایک جرنیل جو تھا وہ اسی دن مجھے کسی نے نام یاد کرایا، میں پھر بھول جاتا ہوں، وہ مسلمان تھا. مطلب اتنے یہ تھے تو وہ کوئی ہماری کوئی ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی. اور یہ جو بانٹ ڈلی ہے نا، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ڈلی ہے. ٹھیک ہے. انگریز تو اسے میوٹنی کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں، میں اسے جنگ آزادی کہتا ہوں. کیونکہ دیکھیے اس میں یہ ہوا تھا کہ سکھ امپائر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو فوت ہوئے 10-11 سال ہی گزرے تھے، 1839 میں وہ فوت ہوئے. تو یہ جو سکھ تھے ٹرینڈ فوجی تھے، یورپینز نے انہیں ٹرین کیا تھا. مہاراجہ کی فوج میں اتنے سارے یورپین فوجی تھے جو نیپولین کی فوج چھوڑ کے آئے ہوئے تھے یہاں پہ. تو وہ انگریزوں نے کہا کہ یار یہ فارغ پھر رہے ہیں جنگلوں میں، یہ لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں، انہیں اپنی فوج میں بھرتی کر لو. وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ بھرتی کر لیے. وہ جو میوٹنی یا جو آزادی والی لہر چلی ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے چلائی. آپ یہ کم واگنر کی ایک کتاب ہے دا اسکل آف علم بیگ، وہ بڑی کمال کی کتاب ہے. اور پھر راج موہن گاندھی کی پنجاب فرام اورنگزیب ٹو ماؤنٹ پیٹن، ان سے آپ کو بہت سارا سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح یہ اکٹھے تھے مسلمان اور ہندو جنگ آزادی کے اندر 1857 میں. اور جب شکست ہو گئی ان کو اور توپوں کے ساتھ باندھ کے اڑائے گئے ہندو اور مسلمان اور گولیاں ماری گئیں ان کے سروں میں، اس وقت پھر انگریزوں کو وہ مصیبت پڑی. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی تو یہ 2 تھے جڑے ہوئے، اگر سکھ بھی ساتھ مل گئے تو کریں گے کیا؟ تو 2 نیشن تھیوری ایجاد کی گئی تھی. اس سے پہلے 800 سال گزر گئے، کہاں تھی 2 نیشن تھیوری؟ اب جو پنجاب جب ڈیوائیڈ ہو گیا، پاکستان کے حصے میں بھی پنجاب آیا، انڈیا کے حصے میں بھی پنجاب آیا، تو دونوں پنجاب میں کوئی سملیرٹیز ہیں؟ ایک ہی بولی، ایک ہی محاورہ، ایک ہی قسم کی روٹی، ایک ہی قسم. وہ چلیں آپ پاجامہ پہنتے ہیں، ہم نے شلوار پہننی شروع کر دی ہے. ویسے جب دھوتی پہنتے تھے یا پاجامہ آج سے 60-70 سال پہلے یہاں بھی لوگ پاجامہ پہنتے لیتے تھے. تو وہ تو ایک ہی تھا، بالکل ہی ایک. میں اتنی دفعہ انڈیا گیا ہوں، ہر بار واگا سے ہی پار ہوا ہوں. جو بولی یہاں پہ بول رہا ہے وہی وہ بول رہا ہے. وہ مجھے ایک بات نہیں بھولتی کہ جب میں پہلی بار گیا نا تو میں اپنا ٹرالی بیگ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، تو ایک آیا آدمی کہتا باؤ جی میں لے جاواں. تو میں کہا یار کی لے کے جائیں گا یار، میں تو کھچ کے ہی لے جا رہے ہیں. تو کہتا ہے باؤ جی میں دے دیو، میرے بال بھی رات میں روٹی کھا لیں گے. وہی بات جو کہ یہاں کہی جاتی ہے، ایک ایگزیکٹ وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی بنایا ہوا ہے. جو پنجاب کے لوگ ویسے بہت لائیولی ہیں، تو اگر اس کی ثقافت کو ایکسپلور کیا جائے تو جو یہ ڈھول یہ سب کانسیپٹ کب آیا؟ یہ تو پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے. میں تو ویسے بہت سال پہلے میں کہتا تھا کہ ڈھول کسی پنجابی نے ایجاد کیا تھا. وہ آج سے کوئی 50 لاکھ سال پہلے کہیں پنجاب میں کہیں بیٹھا تھا، درخت گرا ہوا تھا اور وہ گل گیا تھا درخت، اس میں سے وہ کیڑے نکال کے کھا رہا تھا. پروٹو ہیومن تھا نا، ابھی ہم ہیومنز بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس میں سے وہ کیڑے مزید نکالنے کے لیے نا اس نے اوپر سے لکڑی سے ٹھوکا، تو وہ ڈھم ڈھم اسے بڑی پسند آئی. یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ وہ پنجابی نے، وہ پہلا ڈھول اس پنجابی نے ایجاد کیا تھا. ہو سکتا ہے راوی کے کنارے کہیں بیٹھ کے کیا ہو، کیونکہ ہم نے ڈھول، ہمارے تو ڈھول بولتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فیمس پوئٹس بہت رہے ہیں ہسٹری میں،
پنجاب میں اس ٹائم پہ کون سے فیمس پوئٹس تھے جو اسٹینڈ آؤٹ کیا؟ دمودر گلاٹی جس نے پہلی بار ہیر رانجھا لکھی 14ویں صدی کے اندر، بلکہ اس سے بھی پہلے، ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں اپنے وارث شاہ، بلے شاہ، شاہ حسین، ان سے پیچھے آپ چلے جائیں. یہ سب یہ لوگ کہتے ہیں صوفی، میں کہتا ہوں یہ سوشل ریفارمرز تھے. یہ جو معاشرے کے اندر جو برائی دیکھتے تھے نا، بلے شاہ کا تو واضح ہے بالکل ہی، بلکہ اپنے پاک پتن والے فرید الدین گنج شکر جو ہیں وہ بھی تو مولوی سے ہی تنگ تھے. بلے شاہ بھی مولوی سے تنگ تھے کہ یہ دین کی طرف کسی کو نہیں لا رہا. تو یہ ہمارے بہت بڑے شاعر تھے اور یہ سوشل ریفارمرز تھے. اوکے، آپ کی کوئی فیوریٹ پوئٹری جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ پٹھ نمازاں چکڑ روزے کل میں پھر گئی سیاہی، بلے شاہ شو اندروں ملیا پھلی پھرے لوکائی. بلے شاہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو تیرے اندر ہے. رب شو جس کو ڈھونڈ رہا ہے، جس سے عشق کر رہا ہے، وہ بلے شاہ شو اندروں ملیا پھلی پھرے لوکائی. یہ بیوقوف ہیں. اور وہ جو دوسرا ان کا ہے اسی طرح کا کہ جے رب لبدا نہاتیاں توتیاں تے رب لبدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب لبدا جنگل پھریاں تے رب لبدا گائیاں مجیاں نو. تو وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے اندر دیکھو اندر، یہ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ. کیا بات، آپ کے اندر ہے سب. سر لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو ابھی بک لکھ رہے ہیں وہ کس بارے میں لکھ رہے ہیں؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں ٹریول رائٹر ہوں. تو سندھ، میں 10 سال کراچی میں رہا تھا تو میں نے سندھ بہت گھوما. سندھ کی ایک بڑی کمال بات جو ہے نا کہ سندھ میں آپ 1 میل پیدل چل کے جائیں نا کہیں تو آپ کو کوئی ہسٹوریکل مونومنٹ مل جاتی ہے. پنجاب میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے. تو وہ میرے لیے بڑا انٹریگنگ تھا. تو میں نے سندھ کا چپا چپا گھوم کے دیکھا ہوا ہے. تو ابھی مجھے پھر وہ کراچی کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ٹرسٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی ایک کتاب لکھ کے دو سندھ کے اوپر، ٹریول بک. تو یہ ایک ٹریول بک ہے جس میں ہسٹری بھی ہے، میرے اپنی یادداشتیں ہیں کہ جب میں 79 میں گیا تھا تو کیا تھا، پھر کیسے میں نے ہر چیز کو بدلتے ہوئے دیکھا. اور ہسٹری ہے جو پیچھے سے شروع کی، جیسے موہنجو دڑو جاؤں گا جب میں کتاب میں تو میں موہنجو دڑو کی بھی بات کروں گا. ٹھیک ہے سر، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ وہ ایک دوست نے، انڈیا والے نے مجھے ایک ای میل کی کہ جی آپ سے جب بھی کوئی میسج مانگا جاتا آپ ایک نا ڈپریسنگ سی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یاد کرایا کریں کہ ہمارے پاس راجہ پوروا بھی تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا پوڈ کاسٹ کافی زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.